میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے اونچے محلوں کی شہزادی اور اس کو لکھنے والی ہے افرا شاہینہ۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں بہت تنگ آ چکی ہوں ایسی زندگی سے، ایسے ماحول سے، ایسے گھر سے۔ سمیرہ کی کے باآواز بلند تبصرے پر مشین چلاتی آپی نے مڑ کر اس ایک لمحے کو دیکھا اور ایک گھوری پیش کی اور پھر سے قمیض کی طرف متوجہ ہو گئیں جس کے بازو اور چاک پر پائپنگ لگانی تھی۔ حد ہے، کوئی مجھے اہمیت ہی نہیں دیتا۔ ان کے اس طرح نظر انداز کرنے پر وہ پھر جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی۔ کیا بات ہے سمیرہ، کیوں اتنی پریشان ہو؟ نفاست سے پائپنگ لگا کر آپی نے ایک بار قمیض پھیلا کر دیکھی، اس پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے شاپر میں ڈال دی۔ اب وہ بالکل تیار تھی جبکہ ٹراؤزر وہ پہلے ہی سی چکی تھی۔ آپی، میں نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ کیوں بھائی؟ آپی شاپر کو گرا لگا کر ایک طرف رکھ چکی تھی، سو اب اس کی طرف مکمل متوجہ ہوئی۔ یہ تنگ و تاریک فلیٹ، آس پاس کے ریستوران سے اٹھتا دھواں، در و دیوار سے لگی دیوار اور اس پر متضاد آس پاس کے گھروں میں بسنے والوں کی چیخو پکار کی آواز میں کوئی انسان یہاں آئے تو پاگل ہو کر جائے۔ اب کہ اس نے اپنی مشکلات کا لمبا چوڑا نقشہ کھینچا تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھو سمیرہ، ہمارے ابو فوت ہو چکے ہیں، ان کی بھی نوکری تھی، امی اب نوکری کرتی ہیں، میں کپڑے سیتی ہوں، عالیہ اکیڈمی میں پڑھاتی ہے اور یوں گھر کی دال روٹی چل رہی ہے۔ اب ان حالات میں ہم اونچے گھر میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپی نے مصالحت آمیز انداز اپنایا۔ جانتی تھی کہ اسے سمجھانا آسان نہیں ہے، لیکن آپی، کیا ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے؟ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے اور ہم اتنے برے حالات میں جی رہے ہیں۔ تو تم ان لوگوں کو بھی تو دیکھو جنہیں 2 وقت کی بھی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کا حال دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھو۔ ان کے ہم سے زیادہ برے حالات ہیں مگر وہ بھی تو جی رہے ہیں نا۔ تو کیا ہم انہیں دیکھ کر کنویں کے مینڈک بنے رہیں؟ اس نے پھر سے تلخ رویہ اپنایا۔ اچھا، میں ذرا کچن میں ہانڈی دیکھ لوں۔ دھیمی آنچ پر رکھی تھی۔ دال زیادہ گل گئی تو سب منہ بنائیں گے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور آپی کیا جواب دے رہی تھی؟ کیا اب ساری زندگی ہم دالیں ہی کھاتے رہیں گے؟ غصے سے سوچتی وہ ایک بار پھر اپنی زندگی سے شکوے شکایات کرنے لگی۔ آج اتوار تھا، امی گھر پر تھیں اور سمیرہ کی کارروائیاں دیکھتی سر پیٹ رہی تھیں۔ اس لڑکی کا کیا کروں میں؟ اونٹ جتنا قد نکال لیا ہے مگر ایک ذرا پیاز نہیں کاٹی جاتی۔ لاؤ دو، میں کاٹتی ہوں۔ پلیٹ میں رکھی پیاز کاٹتی سمیرہ نے آنسو بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور غصے سے پلیٹ پٹکنے کے انداز میں رکھتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کتنی سرپھری ہے یہ، ماں کا بھی احترام نہیں۔ وہ پیاز کاٹتے ہوئے اسے کوسنے لگی۔ لائیں امی، میں کاٹ دیتی ہوں۔ عالیہ نے ان سے پلیٹ لے لی۔ تم خود تھکی ہوئی ہو، سارا ہفتہ کام کرتی رہتی ہو، ایک یہی دن تو ہے چھٹی کا۔ کوئی بات نہیں امی، آپ بھی تو اتنا کام کرتی ہیں، وہ احساس اور محبت سے بھرپور انداز میں بولی۔ پیاز کاٹ کر وہ دوسرے کمرے میں سمیرہ کے پاس گئی جو روٹھی ہوئی اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے مظلوم انسان سمجھ رہی تھی۔ دیکھو سمیرہ، یہ زندگی عارضی ہے، اس میں ہی جتنا ہو سکے ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آخرت میں حقوق العباد کی کوتاہی نہ ہو۔ اب دیکھو نا امی، آپی اور میں اس گھر کو چلانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تم یوں اداس نہ رہا کرو، کسی نہ کسی کام میں حصہ لو تو مصروفیت بھی رہے گی اور امی کو پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے پیار سے اسے سمجھایا، جانتی تھی کہ غصے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ رہنے دو عالیہ، امی کو ہمیشہ مجھ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ناک چڑھاتے ہوئے وہ پھر سے یہی گردان کرنے لگی۔ نہیں یار، امی تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہتی ہیں۔ اس نے پیار سے ایک بار پھر سمجھایا، لیکن مجھ سے ہانڈی نہیں پکائی جاتی، نہ ہی روٹیاں پکانی آتی ہے۔ نیا تیار شدہ عذر عالیہ کی خدمت میں پیش تھا۔ تو کس نے کہا ہے تم سے یہ سب کرو؟ تم ہانڈی کے لیے ٹماٹر کاٹ دیا کرو، دال بھگو دیا کرو، سبزی بنا دیا کرو، اور روٹی نہیں پکا سکتی تو پیڑے بنانے سیکھ لو۔ جتنا تم سے ہو سکے بس وہ کیا کرو میری جان۔ وہ فقط اس سے 1 سال بڑی تھی مگر اس کو بالکل بچوں کی طرح پیار اور نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ اس وقت وہ 19 سال کی عمر میں اپنی 18 سالہ بہن کو سمجھاتے ہوئے بالکل کسی پختہ عمر کی خاتون کسی سمجھداری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کمرے کے باہر گزرتی امی اس کی باتیں سن کر مسکرانے لگیں اور اس کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ یہ کیا ہوا اپی، یہ کیسا رشتہ ہے آپ کا؟ نجی کمپنی میں نوکری اور وہ بھی عارضی؟ سمیرہ کو معلوم ہوا تو وہ سیدھا آپی کے پاس آئی اور سبزی کی ٹوکری رکھے
آلو چھیلتے ہوئے ایک پلیٹ میں چھلکے رکھتی جا رہی تھی۔ ہاں تو کیا حرج ہے اس میں، بس رشتہ ہی آیا ہے نا، لاپرواہی سے آپی نے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور میں نے سنا ہے امی اس رشتے پر غور کر رہی ہیں، پکا کرنے کا ارادہ ہے ان کا، وہ بھی پوری رپورٹ لے کر آئی تھی۔ تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ امی نے کبھی ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے جو اب کریں گی؟ آپی ہنوز پرسکون تھی، لیکن آپی ان کا تو ذاتی گھر بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان ہے۔ اور لڑکے کے بہن بھائی سب چھوٹے ہیں، ان کی کفالت بھی اس کے ذمے ہے، آپ کیسے گزارا کریں گی؟ سمیرہ کو آپی پر ترس آیا۔ تمہیں یہ سب تو معلوم ہے، پر یہ نہیں معلوم کہ لڑکا ذمہ دار ہے، باپ کی وفات کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہے، جو چند پیسے کماتا ہے وہ حلال کے ہیں اور شریف، نمازی اور پرہیزگار انسان ہے۔ آج کل کے دور میں ایسے لوگ کہاں ہیں؟ آپی کے مطلب اور قطعی جواب پر وہ لمحے بھر کو خاموش رہ گئی۔ لیکن آپی اتنے کم وسائل میں آپ کیسے گزارا کریں گی؟ سمیرہ، بات وسائل کی نہیں، اللہ پر توکل کی ہے۔ اللہ پر توکل کر کے کوشش کرو تو وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کو امید بھی نہیں ہوتی۔ پھر تم نے یہ نہیں سنا کہ نکاح کرنے سے اللہ انسان کو غنی کر دیتا ہے؟ آپی نے پرسکون انداز میں اتنے جذب سے کہا کہ وہ حیرانی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ آلو کچن میں رکھا اور وہاں سے پیاز لے آؤ۔ آپی نے آلو کاٹ لیے تھے اور اب وہ ٹوکری اور پلیٹ اس کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا، آج پھر آلو پک رہے ہیں؟ نہیں کھانے آلو۔ آج آپی گھر پر نہیں تھی، وہ امی کے ساتھ خریداری کرنے گئی تھیں۔ 2 مہینے بعد ان کی شادی تھی۔ عالیہ ٹیوشن پر جانے سے پہلے جلدی آلو پکا رہی تھی۔ ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے تاکہ امی اور آپی کے آنے پر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ عالیہ سنی انسنی کر کے ہانڈی میں آلو ڈال کر ابالنے لگی۔ جانتی تھی کہ اس کی شکایات کا دفتر ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اصل میں آج کل آلو بہت سستے تھے تو امی نے جلدی سے 5 کلو خرید لیے تھے اور ابھی وہی ہانڈی کی زینت تھے۔ عالیہ، کیا ہم بھی کبھی اچھا کھا نہیں سکتے؟ اب کی بار اس نے حسرت بھرا لہجہ اپنایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ الحمدللہ کہو، کیونکہ ہم آج بھی کئی لوگوں سے بہتر کھانا کھا رہے ہیں۔ رہی بات گوشت وغیرہ کی تو کبھی کبھی بن ہی جاتا ہے۔ امی بچت کرتی ہیں، مہینے میں 1-2 بار تو ضرور کھاتے ہیں ہم، اور کیا ناشکری ہے کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ شکایت کرے۔ عالیہ کی تقریر تو آپی سے بھی زیادہ تھی، پر مقابل بھی سمیرہ تھی، جسے بچت کرنا شاید بہت پسند تھا۔ لیکن آپی کی شادی کہاں ہو رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی جگہ ہو رہی ہے، لیکن آپی کو مسئلہ ہوگا، ان کی آمدنی کم ہے۔ اب ہم مغل شہزادیاں تو ہیں نہیں کہ محل نما گھر، خواب نگر سا کمرہ، خوبصورت باغات، کئی 100 تولے زیور اور درجن بھر نوکرانیوں کی شاہی نعمتوں سمیت آسائش و آرائش سے بھرپور زندگی گزاریں۔ اور آگے ہم سفر کے لیے بھی یہی خواہش ہو کہ وہ خوبصورت بھی ہو، خوب مال و دولت والا بھی ہو، اور ساری زندگی شہزادہ سلیم کی طرح بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہے اور اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا رہے۔ شریف ہے، محنتی ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن میں تو کسی امیر سے بندے سے شادی کروں گی، جس کا ایک بڑا سا گھر ہو، کئی گاڑیاں ہوں، ہائی فائی سوسائٹی کا ہو، خوب پڑھا لکھا، خوبصورت اور ڈیسنٹ ہو۔ ارے! عالیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تمہاری تو انڈوں کی ٹوکری شیخ چلی کی ٹوکری سے بھی بڑی نکلی، اس ٹوکری کو کیسے گرنے سے بچاؤ گی؟ وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ اس گھر میں تو سب مجھ سے جلتے ہیں۔ وہ غصے میں باہر نکل گئی۔ لیکن میں نے بھی امیر گھرانے میں ہی شادی کرنی ہے، جو بھی ہو جائے۔ آپی کی شادی کے سال بھر بعد بھی عالیہ کی شادی ہو گئی۔ دونوں کے سسرال متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ اس کے وہی خواب تھے جو پہلے تھے، مگر اب ان خوابوں کو تعبیر کی ایک صورت مل گئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ محلے کی ایک رشتے کروانے والی خاتون کے توسط سے سمیرہ کا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا بہت امیر تھا، ڈیفنس میں بنگلہ، بڑی بڑی گاڑیاں، پڑھا لکھا اور قابل۔ اسی سال ہی باہر سے آیا تھا اور اس کی ماں نے رشتے کا کہا تھا۔ امی متسبب تھیں، وہ پوری جانچ پڑتال کروانا چاہتی تھی، مگر سمیرہ نے انہیں روک دیا۔ امی، زندگی میں پہلی بار تو میرے خوابوں کو راستہ ملا ہے اڑان کا، اس کی جانچ پڑتال کروا کر آپ اسے بھی کھو دیں گی؟ اس کے بے حد اصرار اور خوشی کو دیکھتے ہوئے امی نے ہاں کر دی۔ اپنے طور پر تحقیق بھی کروائی، بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر وہ اتنے بڑے لوگوں میں شادی کرنے سے ڈر رہی تھی۔ آج سمیرہ کا ولیمہ تھا۔ خوبصورت میکسی جو اس نے زیب تن کی تھی، لاکھوں کی مالکیت کی تھی۔ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ اور ہلکے میک اپ میں اس کا چہرہ بہت حسین لگ رہا تھا۔
کسی شہزادی کی طرح وہ اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑے پورے حال کا چکر لگا کر اسٹیج پر آ کر بیٹھ گئی۔ منہ دکھائی میں کیا ملا ہے؟ کسی کے پوچھنے پر اس نے فخر سے دایاں ہاتھ آگے کیا جس میں ہیرے سے مزین انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ماشاءاللہ سمیرا، میری گڑیا، دیکھو یہ بڑے لوگوں کا گھر ہے، ان کا ماحول ہم سے بہت مختلف ہے، یہاں پر ایڈجسٹ کرتے ہوئے تمہیں کئی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، لیکن صبر کرنا اور اول اللہ پر توکل کر کے اس سے مدد مانگنا، بہت دھیان سے سسرال میں رہنا۔ آپی نے اسے دھیمی آواز میں نصیحت کی اور اسلامی دے کر واپس اتر گئیں۔ عالیہ اور امی بھی کم و بیش یہی باتیں دہراتی رہیں جنہیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتی رہی۔ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق تھا، سسرال والے اور شوہر سب اچھے تھے، تو وہ کیوں ان فضول روایتی نصیحتوں کو پلو سے باندھتی؟ شادی کو ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک روز سمیرا روتی دھوتی میکے آ گئی۔ یہ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہوئی؟ امی بری طرح گھبرائی ہوئی ہیں اور وہ تھی کہ جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ امی نے پانی کا گلاس تھمایا۔ امی وہ لوگ بہت خراب نکلے، میں نے بہت کوشش کی نباہ کرنے کی مگر نہ ہو سکا۔ پانی پی کر اوزان بحال ہوئے تو اس نے تہمت باندھی۔ موئز کی مجھ سے تیسری شادی ہے امی، پہلی شادی انہوں نے باہر تعلیم کے دوران ہی کسی گوری سے کی تھی، بعد میں دونوں کی طلاق ہو گئی، پھر پاکستان آنے پر اپنے طبقے میں انہوں نے اپنی پسند سے دوسری شادی کی، یہاں بھی طلاق ہو گئی، اور اب تیسری شادی ان کی ممی نے مجھ سے اس لیے کروائی کیونکہ ان کے خیال میں متوسط طبقے کی لڑکیاں ہر حال میں نباہ کرتی ہیں۔ اونچے محلوں کی شہزادی اپنی وجیح شہزادے کی 2 شادیوں کا احوال سنا رہی تھی۔ امی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ امی، اب مجھے ان کے گھر میں نہیں رہنا۔ امی کی گود میں سر رکھے وہ اپنی پریشانیاں امی کی طرف منتقل کر چکی تھی۔ امی گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ ابھی تو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ موئز کی کالونی کی لڑکیوں سے خوب دوستی ہے، اس کی رنگین مزاجی کو وہ سب انڈرسٹینڈنگ کا نام دیتے ہیں۔ روتے روتے امی کی گود میں کب آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ 2 ہفتوں بعد خواب نگر کی شہزادی کو اونچے محل کے شہزادے کی طرف سے طلاق نامہ موصول ہوا۔ شہزادی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب وہ ایک عام لڑکی تھی، شہزادی نہیں۔ خواب تو عام لڑکیوں کے ٹوٹتے ہیں، شہزادیوں کے نہیں، یا پھر جب شہزادیوں کے خواب ٹوٹیں تو وہ عام ہو جاتی ہیں، بالکل عام سی لڑکی جس کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے، اس وجہ سے کہ اس نے ظاہری شان و شوکت اور نسب کو شرافت اور دینداری پر ترجیح دی تھی۔ آپی اسے ملنے آئی تو اس کی اجڑی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ تو جیسے جینا ہی بھول چکی تھی۔ آپی نے اسے قرآن تھمایا اور ترجمہ و تفسیر کی کلاس کا بتایا۔ بہت آسان کلاس ہے، تم موبائل پر ہی لے لیا کو، پر بس روز کا 1 گھنٹہ۔ اس کے سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے انہوں نے پیار سے مطلع کیا۔ وہ اب گھر کے کام بھی کرتی تھی، پیاز کاٹنا بھی سیکھ لیا تھا، روٹی پکانا، کھانا بنانا بھی وہ رفتہ رفتہ سیکھ رہی تھی۔ زندگی کے کچھ حالات انسان کو غفلت کی نیند سے جگا کر رب کی طرف لے جانے کا راستہ بنتے ہیں، اور رب ان ٹوٹے ہوئے دلوں کی خوب سنتا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب سمیرا کو بھی تھام لے گا، بے شک وہ دعائیں سننے والا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آپی ایک عزم سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے شوہر انہیں لینے آ رہے تھے اور انہیں اپنی تیاری بھی کرنی تھی۔ انہیں اپنے رب پر یقین تھا کہ ان کی بہن ایک بار پھر شہزادی بنے گی، خواب نگر یا ان کے اونچے محل کی شہزادی نہیں، بلکہ اپنے گھر کی شہزادی، جس کا رنگ عام رنگ نہیں بلکہ اللہ کا رنگ ہوگا، اور رنگوں میں سے اس سے بہتر اور کون سا رنگ ہے بھلا؟ اپنے شوہر کے ہمراہ واپسی کے سفر پر ان کے چہرے پر ایک آسودہ اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ برائے مہربانی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔